قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کے تعلق سے کچھ میں عرض کرنے سے پہلے میں مناسب ہی نہیں بلکہ ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت، شہر یار ارم، تاجدار حرم، نو بہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا، نوشہ باغ جنت، مولائے کل خضر سبل آقا نامدار، دونوں عالم کے مالک و مختار جناب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں درود شریف کا ہدیہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر فرماتا ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے والا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کی ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قدرت بخشی ہے، وہ بلندیاں بخشی ہے۔ اللہ اکبر، میرے غوث اعظم کو جیسے میرے آقا علیہ السلام کو نبیوں کا سردار بنایا ہے، ویسے اس پروردگار عالم نے ہمارے غوث اعظم کو ولیوں کا سردار بنایا ہے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے ہمارے پیران پیر دستگیر روشن ضمیر سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل پاک جو بسائی گئی ہے، رچائی گئی، اللہ رب العزت اس محفل کے صدقے ہم تمام حاضرین کی بھی حاضری قبول فرمائے اور صاحب خانہ کے دلوں کی تمام جائز تمناؤں کو بھی پورا فرمائے۔ آمین۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ولیوں کا تذکرہ قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے۔ اگر یہ کوئی معمولی بات ہوتی تو پروردگار عالم اتنی عظیم کتاب میں یہ اولیاء کا ذکر نہ فرماتا۔ قرآن میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، بے شک اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ انہیں کوئی غم ہوتا ہے۔ میرے سرکار غوث اعظم جب میرے آقا علیہ السلام معراج النبی میں گئے تھے، میرے آقا علیہ السلام جب معراج کے سفر میں رب سے ملاقات کے لیے جب رب کے عرش اعظم پر تشریف لے گئے تھے، اس وقت سرکار غوث اعظم اس دنیا فانی پہ جسمانی طور پر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ جب میرے آقا علیہ السلام رب سے ملاقات کے لیے نکلے تھے، براق پر سوار ہونے ہی والے تھے تو ایک نوجوان نے اپنے کندھے کو لا کر لگایا تھا اور میرے آقا علیہ السلام اس کندھے پر اپنا سر، اپنا قدم مبارک رکھ کر براق پہ سوار ہوئے تھے اور دعا دی تھی، اے پروردگار عالم، جس نوجوان نے اپنا کندھا لگا کر میرے قدم کو رکھ کر مجھے براق پہ سوار کیا ہے تو کل جب یہ دنیا فانی پہ جسمانی طور پر تشریف لائے گا تب اس کا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر رکھا جائے گا۔ تب میرے آقا علیہ السلام رب کے پاس ملاقات کے لیے گئے، رب سے عرض کیا ہے، پروردگار عالم، میں نے جنت سے لے کر جہنم سے لے کر تمام وادیوں کا ذکر، تمام وادیوں میں میں نے گھوما، تمام وادیوں کو میں نے سماعت فرمایا، لیکن جب میں تمہارے قریب ہے پروردگار عالم تیری خدمت میں آ رہا تھا تو ایک نوجوان تھا جو اپنے کندھے کو لگا کر میرے قدم کو رکھ کر مجھے براق پہ سوار کیا تھا۔ تو اس وقت قسم خدا کی مسلمانوں، جو پروردگار عالم نے کہا تھا، اے میرے محبوب، وہ کسی اور کا کندھا نہیں بلکہ وہ تمہاری 13ویں پیڑھی میں جو آئے گا، جو بغداد شریف میں پیدا ہوگا، جو جیلان شہر میں پیدا ہوگا، وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، جو تمام ولیوں کا سردار بنایا جائے گا۔ تمام ولیوں کا، تمام ولیوں کے کندھوں پر اس کا سر، اس کا قدم رکھا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، جشن غوث اعظم، جشن غوث اعظم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ مرتبہ میرے غوث اعظم کا
ابھی اس دنیا فانی پر جسمانی طور پر ابھی آئے بھی نہیں ہے، لیکن پروردگار عالم نے وہ عظمتیں عطا کی تھی کہ وہ کوئی میرے نبی کو سوار کرانے کے لیے کسی اور کا نہیں، بلکہ ہم تمام مظلوموں کے، تمام لوگوں کے ولیوں کے سردار کا کندھا لگایا تھا، تاکہ اسے سوار کیا تھا جو ولیوں کا سردار ہے، وہ نبیوں کا سردار ہے، اور سوار کرانے والا ولیوں کا سردار تھا۔ یہ میرے غوث اعظم کی چھوٹی سی شان کہ میرے غوث اعظم شہر بغداد میں رہتے ہیں۔ اس وقت ایک شخص نے سرکار غوث اعظم کی اپنے گھر پہ دعوت رکھی۔ سرکار غوث اعظم کی خدمت میں حاضر ہوا اور کہا، حضور والا آپ میرے گھر پر دعوت ہے، آپ میرے گھر پر اپنے قدم مبارک رکھ کر میرے گھر کو شرف بخشیں۔ تو سرکار غوث اعظم نے دعوت کو قبول کیا اور ادھر وہ جا کر تمام شہر کے علماء دین کی، تمام بڑے بڑے علماء کرام، تمام حکمران کو بھی دعوت پر بلایا۔ سرکار غوث اعظم نے جب وہ دن دیکھا کہ یہ دن آنے والا ہے جس دن دعوت تھی، وہ جس نے دعوت رکھی تھی وہ تمام انتظامات کیے تھے، اپنے گھر پہ تمام لوگوں کو بلا کر تمام انتظاموں کو انتظام کیا تھا۔ اس وقت میرے غوث اعظم جب اس کے گھر پر پہنچے تھے، ابھی اس گھر پہ بھی داخل نہیں ہوئے، میرے غوث اعظم نے تمام معذرہ سماعت فرمایا۔ میرا غوث اعظم ابھی گھر پر قدم نہیں رکھے ہیں، ابھی دروازے پر کھڑے ہیں اور تمام معذرہ اپنے ولادت کی نظروں سے سماعت فرما کر مسکرانے لگے، اور گھر کے اندر جیسے ہی اپنے قدم مبارک رکھے، اب تمام لوگ دعوت پر جو آئے ہوئے تھے تمام کو یہی تھا غوث اعظم تشریف لائیں گے، اب دعوت کا وقت ہے، کھانا تناول فرمایا جائے گا۔ اس وقت میرے غوث اعظم نے ایک جملہ کہا کہ مجھے کھانے کی ضرورت بعد میں ہے، کھانے کی حاجت بعد میں ہے، مجھے ضرورت اس چیز کی ہے جس چیز کے لیے مجھے بلایا گیا ہے۔ غوث اعظم نے کہا کہ میں ولادت کی نظروں سے سب سماعت فرما چکا ہوں، اے شخص تو صاحب خانہ اس کام کو پہلے سامنے لا جس کام کو مجھے انجام دینے کے لیے بلایا گیا ہے۔ سرکار غوث اعظم کے سامنے ایک ٹوکرا لایا گیا، سرکار غوث اعظم نے اس ٹوکرے کو دیکھا اور دیکھتے ہی مسکرانے لگے، ٹوکرا کھولا گیا، سرکار غوث اعظم نے اپنی ان ولایت بھری نگاہوں سے اس ٹوکرے میں دیکھا، اس ٹوکرے میں ایک ننھا سا بچہ لیٹا ہوا تھا جس کے ہاتھ بھی معذور تھے، پیر بھی معذور تھے، آنکھوں کی بینائی بھی نہ تھی، آنکھوں سے اندھا تھا، ہاتھوں سے لولا تھا، پیروں سے لگڑا تھا، تمام اعضاء اس کے بیکار تھے۔ تمام لوگوں نے اس لیے بلایا تھا کہ غوث اعظم کے قدم مبارک پڑیں گے، غوث اعظم کے قدم پڑنے کے شرف بخشا جائے گا، اللہ تبارک و تعالی اس بیمار کو شفا عطا کرے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جب میرے سرکار غوث اعظم نے اپنی ولایت بھری نگاہوں سے دیکھا، اس بچے کو حکم دیا جو چھوٹا سا بچہ ہے، کہا کم باذن اللہ، اے چھوٹے سا بچے رب کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ کیا کہنے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ غوث اعظم نے ایک ننھے سے بچے سے کہا کم باذن اللہ، اے ننھے سے بچے رب کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ وہ ننھا سا بچہ غوث اعظم کا یہ بات جملہ سن کر ترنت کھڑا ہو گیا، اس کے ہاتھ بھی ٹھیک ہو گئے، اس کے قدم بھی ٹھیک ہوئے، اس کی آنکھیں بھی ٹھیک ہوئی۔ میرے غوث اعظم کا یہ چھوٹا سا واقعہ وقت کی نزاکت ہے، اسی لیے بس کچھ ہی بات کہ میرے غوث اعظم کا جب یہ تذکرہ ہے، آپ اب خود سوچیں کہ اس مدینے والے کا کیا مرتبہ ہو، جب یہ ولیوں کے سردار کا مرتبہ ہے کہ ایک اندھے کو، لنگڑے کو اگر اشارہ کر دے، حکم دے دے کم باذن اللہ، تو وہ بچہ کھڑا ہو جائے، تو بتاؤ ولیوں کے سردار کا مرتبہ ہے تو نبیوں کے سردار کا مرتبہ کیا ہو؟ یعنی غوث اعظم بھی میرے نبی کے غلام ہے، تو غلام کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے شاعر کہتا ہے جب ان کے غدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، جب ان کے غدا، میرے آقا علیہ السلام کے غلام جب ان کے غدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی۔